میرا دوست اپنی جوان بیوی کو طلاق دینے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ طلاق کے بعد میری شادی اپنی بیوی سے کروا دینا، کیونکہ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور میں نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ میرا پاگل دوست اپنی حسین بیوی کو سمجھ ہی نہ سکا تھا، آئے روز اس کے ساتھ جھگڑا کرتا اور اسے بلا وجہ مارتا رہتا، اور اب بات طلاق تک آ گئی تھی۔ دوست نے میری بات مان لی اور طلاق دینے سے پہلے مجھے اپنے گھر پر بلا لیا، اور اس دن میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ وہ تو میرا نام ایوب ہے، میں کراچی شہر کا رہنے والا ہوں، میری عمر 24 سال ہے اور میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت اپنے دوستوں میں گزرتا تھا۔ میرا دوست دانش ہم سب دوستوں میں بہت مشہور تھا۔ اس کی شخصیت میں الگ ہی بات تھی، جو عورت اس سے ملتی اسے دیر تک یاد رکھتی۔ ہم دوست اسے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ 50 سال کی عمر میں بھی وہ ہم سب سے زیادہ جوان اور خوبصورت لگتا تھا۔ وجہ اس کی دولت تھی۔ وہ خود کو بہت فٹ رکھتا تھا۔ اس کے سر پر ایک بھی سفید بال نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی رونق تھی کہ جوان لوگ بھی شرما جائیں۔ ہم سب دوست اسے کہتے، دانش بھائی آپ کی خوبصورتی اور فٹنس کا راز کیا ہے؟ وہ کہتے، میں ہر وقت خوش رہتا ہوں، کسی بات کو سر پر سوار نہیں کرتا۔ حالانکہ انہوں نے 2 شادیاں کی تھی اور ان کے ایک ہی گھر میں 2 بیویاں موجود تھی، اور دونوں ہی کو وہ خوب وقت دیتے تھے۔ ان کی ہم دوستوں کے ساتھ جمعے کے بعد کبھی ایک آدھ نشست ہو جایا کرتی تھی، ورنہ وہ زیادہ تر گھر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں میں محسوس کر رہا تھا کہ دانش بھائی دوستوں میں زیادہ بیٹھنے لگے ہیں۔ ایک دن میرے گھر آئے تو بہت بے چین لگ رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ ایوب یار، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے تیسری شادی کرنی چاہیے، کیونکہ میری زندگی میں کچھ ویرانی سی آ گئی ہے۔ لگتا ہے کہ اب اس خلا کو ایک شادی سے ہی پر کیا جا سکتا ہے۔ دانش بھائی کی بات سن کر میں ہنس پڑا اور بولا کہ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی، آپ اس عمر میں آپ کو کون لڑکی دے گا؟ پہلے سے آپ کی 2 بیویاں موجود ہیں، کچھ تو ہوش کریں، اب آپ کے بچوں کی شادی کی عمر ہے۔ میں نے دانش بھائی کو شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ دل ہی دل میں مجھے ان کے نصیب پر رشک بھی آ رہا تھا اور ان سے حسد بھی ہو رہا تھا، کیونکہ اس معاملے میں وہ بہت خوش نصیب تھے۔ لڑکیاں خود ان کی طرف بھاگی آتی تھی۔ میاں تم اس بات کو نہیں سمجھو گے، دانش بھائی نے میری بات کی نفی کرتے ہوئے کہا، اور مجھے یقین دہائی کروائی کہ وہ جلد ہی مجھے اپنی تیسری شادی میں بلائیں گے۔ میں نے اپنے دوستوں سے بھی یہ بات کہی تو وہ بولے کہ یہ دانش کے لیے ناممکن بات نہیں ہے، وہ لازماً تیسری شادی کر کے ہی رہے گا، جبکہ ہمیں صرف اس چیز کی خوشی ہونی چاہیے کہ اس کے گھر بہت سارا کھانا پکے گا اور ہمیں شادی اور ولیمے کی دعوت کھانے کو ملے گی۔ ہم سب دوست یہی سوچ سمجھ کر مطمئن ہو گئے، لیکن اب کی بار عجیب قصہ ہوا۔ دانش تقریباً 3-4 مہینوں کے لیے غائب ہو گیا۔ اس نے نہ مجھ سے کوئی رابطہ رکھا اور نہ ہی باقی دوستوں کو اپنی شادی میں بلوایا۔ ہم سمجھے کہ شاید اس نے اپنی شادی کا ارادہ ترک کر دیا ہے، لیکن ایک دن دانش کی کزن کی زبانی پتا چلا کہ اس نے ایک 20 سالہ لڑکی سے تیسرا بیاہ رچا لیا ہے۔ اب تو ہم لوگوں کی حسد اور رشک کی انتہا نہ رہی۔ دانش 50 سال کی عمر میں 3 شادیاں کر چکا تھا، جبکہ ہم 24 سال کی عمر میں بھی تھے کنوارے پھر رہے تھے۔ دانش ہمارا واحد دوست تھا جو عمر میں ہم سب سے بڑا تھا۔ بہرحال اب ہمیں دانش سے یہ ناراضگی برقرار تھی کہ اس نے ہمیں اپنی شادی میں نہیں بلوایا، لیکن یہ بات بھی بڑی حیرت والی تھی کہ ہلا گلا اور ڈھول دھماکے کرنے والا انسان نے اتنی سادگی سے کیسے شادی کر لی، جبکہ اس نے ہمیں بھی خبر نہیں کی۔ میں نے دانش سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آنے کو کہا۔ میں خوش تھا، چلو دوست سے اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوگی، لیکن جب میں نے دانش کو دیکھا میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، اس کے سر کے بال مانو آدھے رہ گئے تھے، جبکہ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ دانش تمہیں یہ کیا ہوا ہے؟ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ دل ہی دل میں بہت دکھی ہے۔
چائے وغیرہ پلانے کے بعد میں نے اس سے اس کی تیسری شادی کا حال پوچھا تو وہ مایوس سا ہو گیا. کہنے لگا کیا بتاؤں میرے دوست, میری شادی 20 سالہ بیوی جس سے میں نے تیسری محبت کی شادی کی ہے, اس نے تو مجھے دن میں تارے اور رات کو سورج دکھا دیا ہے, جبکہ میں نے اسے خوش رکھنے کی بہت کوشش کی ہے. اب تم ہی بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں. دانش بتانے لگا کہ اس کی پہلی بیوی بہت خوبصورت تھی لیکن وہ زیادہ عمر کی تھی. دوسری بیوی سے اس نے مجبوراً شادی کی تھی اور صرف تیسری بیوی ہی وہ محبت ہے جو اسے دل سے ہوئی, اور وہ صرف اپنی تیسری بیوی کو چاہتا ہے. اس کے ساتھ شادی کی پہلی رات ہی ایک عجیب واقعہ ہوا تھا. اس کی تیسری دلہن نے ایک عجیب شرط رکھ دی. کہنے لگی کہ میں تم سے اس وقت تک بات نہ کروں گی جب تک تم جس مکان میں رہتے ہو وہ مکان میرے نام نہیں کر دیتے. مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ لڑکی اپنی حد سے بڑھ رہی ہے, لیکن اس کے لیے یہ بہت تھا کہ اس نے 20 سالی لڑکی کو اپنی دلہن بنا لیا تھا, کیونکہ اس عمر میں نئی نویلی دلہن کا مل جانا ایک انوکھی سی بات تھی, جبکہ دانش کی ہڈیوں میں اب دم خم نہیں رہا تھا. خیر اس نے جذبات میں آ کر اس کے کاغذات پر دستخط کر دیے جو کہ اس کی تیسری بیوی نے اس کے سامنے رکھے تھے. اس کی پہلی دونوں بیویوں کا بھی اس گھر میں حصہ تھا, لیکن دانش نے محبت میں اپنی تیسری بیوی کو ساری جائیداد لکھ کر دے دی, جس میں ایک گھر اور 2 دکانیں بھی شامل تھیں. اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ خاص نہیں تھا. اب اس کی پریشانی دیکھنے والی تھی. بات کرتے کرتے وہ چپ ہو گیا. یہ ساری حقیقت بتانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا, بھائی اب تمہیں اس شادی سے مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری تیسری بیوی آخر کہتی کیا ہے؟ حق مہر میں مکان وغیرہ تو ہر عورت ہی لکھواتی ہے, اس میں تم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تب دانش نے بتایا کہ پریشانی کی بات دراصل یہ نہیں کہ اس عورت نے اسے مکان لکھوا کر لے لیا ہے, بلکہ اب اس نے ایک اور مطالبہ کر دیا ہے کہ تم اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دو اور ان کے بچے بے شک تم اپنے ساتھ ہی رکھو, لیکن وہ بیویاں تمہارے زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. ویسے بھی اب ان کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں, وہ جوان بھی نہیں ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ میری بیوی کی محبت ہے یا پھر اس کا حسد, اور مجھے اکیلے کرنا کیوں سوچ رہی ہے. تم تو جانتے ہو میری پہلی بیوی میری 4 بچوں کی ماں ہے, اس طرح میں ان کی دشمنی مول نہیں لے سکتا. ان کی ماں کو محض اپنی تیسری بیوی کے کہنے پر چھوڑ دوں؟ تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. دانش کا کیس پیچیدہ لگ رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ 2-3 دن تک اس مسئلے کا حل نکال لیں گے, لیکن اگلے ہی لمحے اسے سننے کو ایک عجیب بات ملی جس نے مجھے ایک اور حیرت میں ڈال دیا. میری مدد تم کر سکتے ہو. دانش فکر مند لہجے میں بولا, میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنے گھر کی عورتوں کا لڑائی جھگڑا نہیں مٹا سکتا, اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے گھر کا مسئلہ حل کر دوں. میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کا مسئلہ کیا ہے. دراصل وہ بہت کم عمر اور بہت خوبصورت ہے, اور میری 50 سال عمر ہے. وہ مجھ سے 30 سال چھوٹی ہے. تم خود ہی سوچو اتنی عمر کے فرق کے ساتھ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ سکون والی زندگی کیسے گزار سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اسے کسی کم عمر نوجوان ساتھی کی ضرورت ہے جو اس کی خواہشات کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق اسے لے کر چلے. میرے پاس ان چونچلوں کے لیے وقت نہیں ہے اور نہ ہی حوصلہ. بس مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے شادی کر لی. اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا. لیکن اگر تم چاہو تو میری یہ پریشانی کم ہو سکتی ہے. اچھا وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا. دیکھو دوست, بات مختصر سی ہے. میں اس لڑکی کو طلاق دے کر اپنی جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا, اور اگر میں اسے طلاق نہیں دیتا تو یہ میرا جینا حرام کر دے گی. ہر روز اس کی کوئی نئی فرمائش ہوتی ہے, اور اب بات جھگڑے تک اب تم ہی بتاؤ میں اس بڑھاپے میں ایک جوان لڑکی کی فرمائشیں کیسے پوری کروں؟ کبھی وہ پہاڑوں کی سیر کا کہتی ہے تو کبھی ایسی فرمائش کرتی ہے جس میں نہ میری دلچسپی ہوتی ہے نہ میرا دل لگتا ہے, اور نہ ہی میں خوشی محسوس کرتا ہوں. میں اس لڑکی سے عاجز آ گیا ہوں, لیکن غلطی سے میں نے اس کے نام پر ساری جائیداد لکھ دی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسے طلاق دے دوں تاکہ وہ میرے سر سے کسی بوجھ کی طرح ہٹ جائے, لیکن اس کی دوسری شادی کسی ایسے شخص سے ہو جس سے میں اس کی ساری جائیداد واپس لے سکوں, اور وہ شخص بھروسے والا ہونا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ اس لڑکی کی لالچی ماں کا یہی مقصد ہے کہ مجھ سے ساری جائیداد ہتھیا کر اس کی شادی کسی اور نوجوان لڑکے سے کر دے.
جو اسے زندگی بھر خوش رکھے۔ ماں کا تو پتہ نہیں، البتہ میری بیوی کا یہی ارادہ ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ میں ساری زندگی سے اپنے ساتھ رکھوں، اس لیے وہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں اتنی ساری جائیداد کے ساتھ اسے فارغ نہیں کر سکتا۔ اب تم میری مدد کرو۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ ایوب یار، میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور پوری عدت پوری ہونے کے بعد میری بیوی سے تو شادی کر لیں، اس کے بعد میری جائیداد مجھے واپس کر دینا۔ یقین کرو وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، تم اسے ایک بار دیکھو گے تو ساری دنیا بھول جاؤ گے۔ میں بھی تو اس کی خوبصورتی کے دھوکے میں آ گیا تھا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اسے مجھ سے زیادہ میری دولت سے محبت تھی۔ وہ بھی مجھ سے طلاق چاہتی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے میری دوست، پلیز میری مدد کر دو تاکہ میری جائیداد واپس مل جائے۔ اب میں اپنی اس بیوی کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتا۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی تھی۔ کوئی شخص اتنا بے غیرت کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے دوست کو اپنی ہی بیوی سے دوسری شادی کرنے کا کہہ رہا ہو۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ لیکن میں اسے دیکھنا چاہوں گا۔ مجھے کیا پتا تم اسے خوبصورت کہہ رہے ہو؟ 50 سال کی عمر میں عام سی شکل و صورت والی لڑکی بھی بہت خوبصورت لگتی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں کوئی رشتہ وغیرہ تو ہوتا نہیں۔ میں نے اپنے دوست کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ہاں میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ تم ایک بار آ کر میری بیوی کو دیکھ لو، اس کے بعد تم خود فیصلہ کر لینا وہ تم سے شادی کے قابل ہے یا نہیں۔ مجھے اگرچہ اپنے دوست کی بات میں کوئی دلچسپی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کی بیوی کی بہت تعریفیں سنی تھی کہ میں نے ایک بار سوچ ہی لیا کہ کیونکہ میں اس لڑکی سے شادی کر کے اپنے دوست کی آدھی دولت ہتھیا لوں، کم سے کم اس سے یہ تو ہو کہہ سکوں گا کہ تمہاری وجہ سے میں نے تمہاری بیوی سے شادی کی ہے جو پہلے سے شادی شدہ تھی۔ کم عمر ہونے کوئی بڑی بات نہیں ہے، عورت پہلے سے شادی شدہ ہو تو اپنی آدھی کشش کھو دیتی ہے، لیکن میں ابھی یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک بار اس کی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر واقع وہ کوئی حور پری ہوئی تو میں بنا دولت کے بھی اسے قبول کر لوں گا اور دانش بھائی کی جائیداد ان کے نام واپس کر دوں گا۔ دانش نے مجھے اگلے دن آنے کا کہہ دیا۔ اب میں بے صبری سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اپنے قریبی دوست وقاص سے بھی یہ بات کی تو وہ کہنے لگا کہ اگر تمہارا ارادہ نہ ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں دانش کی بیوی سے بیاہ کر لوں گا، کیونکہ میرا رشتہ کہیں بھی طے نہیں ہو رہا۔ میرے گھر والے میرے لیے بہت سے رشتے دیکھ چکے ہیں، مگر ہر جگہ سے انکار ہو گیا ہے۔ میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اس رشتے کو ٹھکرانا مت۔ آج کل رشتے نہیں ملتے۔ میں نے اپنے دوست کی بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لی۔ اگلے دن میں دانش کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دانش کا گھر شہر سے باہر تھا، شہر سے دور گئے اس کو بھی ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ میں اس کے گھر کا پتہ بھول گیا تھا۔ میں نے فون کر کے اس سے پوچھا، تمہارے گھر میں اس وقت کیا تمہاری بیوی موجود ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں موجود ہے اور میں تمہیں اس سے ملوانا بھی چاہتا ہوں، بس تم جلدی سے آ جاؤ۔ دانش نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بھی سمجھا دیا۔ دانش سے فون پر بات کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے گھر میں بے پناہ خاموشی ہو۔ ایڈریس معلوم ہونے پر میں نے اپنی موٹر سائیکل کی سپیڈ اور تیز کر لی۔ اب میں جلدی سے دانش کی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکایا۔ دروازہ بجانے کے 2-3 منٹ کے بعد مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ کر واپس پلٹ گیا ہو۔ میں نے دانش کو فون کیا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، جبکہ اس کے گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ دانش اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان کی لڑائی ہوگی۔ میں نے دل میں سوچا اور باہر کھڑا ہو کر دانش کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ دروازہ کھولے اور کب میں اندر جاؤں اور اس کی خوبصورت بیوی سے ملاقات کروں، پھر اسے اپنا فیصلہ سناؤں۔ لیکن اس بات کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، میں یوں ہی کھڑا رہا۔ میں نے اس کے گھر پر دوبارہ دستک دی مگر کوئی جواب نہیں ملا مجھے۔ اب پریشانی ہونے لگی۔ میں چاہتا تھا کہ دانش کم سے کم مجھے بتا تو دے کہ اگر اس نے اپنی بیوی سے میری ملاقات نہیں کروانی تو میں واپس چلا جاؤں، لیکن یہ کیا، دانش کا تو نمبر ہی بند تھا، جبکہ اس کے گھر پر دستک دینے کی باوجود بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اب تو آس پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک معتبر بزرگ میرے سامنے آ کر بولے، بیٹا
معزز لوگوں کے گھروں کے سامنے کھڑے ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے انہیں بتانا بھی چاہا کہ دانش نے مجھے خود اپنے گھر بلوایا ہے۔ وہ کہنے لگے اس انسان کے گھر تو سالوں میں کوئی نہیں آتا، پھر تم کیسے اس کے گھر کے مہمان بن کر آگے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ تو بہتر ہوگا۔ ویسے بھی اس کی بیوی محلے میں کسی کو چین سے نہیں جینے دیتی، اس کی نظر تم پر پڑ گئی تو وہ نہ جانے تمہارا کیا حال کر دے گی۔ وہ خوبصورت بہت ہے، اس لیے کوئی اس سے کچھ بھی نہیں کہتا، ہر کوئی اس کی خوبصورتی کے روب میں آ جاتا ہے۔ راہگیر کی بات سن کر مجھے دانش کی بیوی کو دیکھنے کا اور بھی شوق پیدا ہو گیا، اور میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں دانش کی بیوی سے ضرور شادی کروں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اگرچہ اس وقت میں مایوسی سے واپس گھر پلٹ گیا، لیکن یہ بات میرے دل میں ہی رہ گئی تھی۔ ابھی دانش نے مجھ سے بات کرنی تھی، آج نہیں تو کل وہ اپنی بیوی سے مجھے ملوا ہی دے گا۔ سارے راستے دانش کا نمبر ڈائل کرتے رہا، مگر اس کا نمبر مصروف تھا۔ مجھے اب جنجلاہٹ ہونے لگی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر دانش میری بات کیوں نہیں سن رہا۔ اگر اس نے مجھے اپنی بیوی سے نہیں ملوانا تھا تو اس نے پہلی بار یہ بات کہی کیوں تھی؟ اب تو میں بھی بہت بے چین تھا، اس کی بیوی سے ملنا چاہتا تھا۔ خیر کئی دن گزر گئے، اس کا نمبر بھی بند تھا اور دانش بھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ ایک روز میں دوبارہ اس کے گھر گیا تو اس کا پتہ لگا سکوں کہ آخر وہ آج کل کر کیا رہا ہے، میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا۔ لیکن اب کی بار ایک عجیب سی بات ہوئی۔ دانش نے نہ جانے اپنے محلے والوں کو کیسے اشارہ کیا کہ وہ سبھی مجھ پر ٹوٹ پڑے اور بولے تم ایک شریف عورت کو چھیڑنے آتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ محلہ شریفوں کا ہے، یہاں پر ایسی باتیں برداشت نہیں کی جاتی۔ اچھی خاصی مار کھانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ دانش نے مجھ سے بہت بڑا اور گھٹیا مذاق کیا ہے۔ وہ مجھے اپنی بیوی سے ملوانا نہیں چاہتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اب میرے دل میں اس کی بیوی کے لیے ایک انجانا سا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ میں ہر صورت اس سے ملنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ دانش نے مجھے اپنے گھر کے دروازے پر بلا کر ذلیل و رسوا کر واپس بھیج دیا۔ اس نے یہ بات مجھ سے خود کی تھی۔ بہرحال کچھ دن گزر گئے، میں نے اپنے ایک اور دوست سے مشورہ کیا کہ دانش نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، اب تم ہی بتاؤ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ وقاص نے مجھے بتایا ایک پلان بنانا پڑے گا۔ دانش کے گھر 2 بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر ایک میٹر خراب رہتا ہے۔ جب دانش کے گھر میں میرا آنا جانا زیادہ تھا تو وہ مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں بلاتا تھا، میں نے اکثر وہاں بجلی والوں کو دیکھا ہے، اور دانش بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اب اگر تم چاہو تو ہم بجلی والوں کا روپ دھا کر دانش کے گھر اس کی بیوی سے کہیں گے کہ ہم بجلی ٹھیک کرنے آئے ہیں، یوں بہانے سے تم اسے دیکھ بھی لینا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اس کی خوبصورتی کے قصے سن کر گائل ہو گئے ہو، خواہ مخواہ اسے دیکھنا چاہتے ہو۔ وقاص کی بات بالکل ٹھیک تھی اور میں ایسا ہی چاہتا تھا۔ 2-3 ہفتے گزر جانے کے بعد جب ہمیں معلوم ہوا کہ دانش اس شہر میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی دوسری بیویوں سے ملنے گیا ہے، ہم بجلی والوں کا روپ دھا کر دانش کے گھر چلے گئے۔ دروازہ دانش کی بیوی نے کھولا تھا، جسے دیکھتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں الٹے قدم وہاں سے پلٹا اور اپنی سیدھا بہن کے گھر پہنچا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ آپ نے اپنی بیٹی اور میری بھانجی کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ میرا تو خون کھول رہا تھا۔ میری جوان بھانجی جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، جس کی عمر بھی انتہائی کم تھی، میری بہن نے لالچ میں آ کر اسے 50 سالہ آدمی سے بیاہ دیا تھا۔ خدا جانے میری بہن کو کیا ہو گیا تھا، اس نے محض دولت اور روپیوں کی خاطر اپنی جوان بیٹی کو ایک بوڑھے شخص سے بیاہ دیا۔ میں نے اپنی بہن کو ساری حقیقت بتانے کے بعد اس کی کہ اب وہ خدا کے لیے بیٹی کو اپنے گھر میں بسنے دے، اسے بلا وجہ کی پٹیاں پڑھا کر اس کا گھر خراب نہ کریں۔ دانش نے بھی میرے ساتھ گھٹیا مذاق کیا ہے، مگر وہ دل کا برا نہیں تھا، وہ ایک معقول انسان ہے۔ وہ تمہاری بیٹی کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اسے طلاق دے دے تم اپنی بیٹی کو یہ سب بتانا چھوڑ دو کہ اپنے شوہر کا مال کیسے ہتھے آیا اور زیادہ سے زیادہ تمہیں فائدہ دے۔ میری بہن بیوہ ہو گئی تھی، اس کی اور کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو اپنے لیے پیسہ کمانے والی مشین کی طرح سمجھا اور اب اس کا گھر برباد کرنے پر آ گئی تھی۔ لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ میرے بر وقت سمجھانے پر میری بہن کی آنکھوں سے لالچ کی پٹی ہٹ گئی تھی اور اس نے اپنی بیٹی کو بھڑکانا چھوڑ دیا۔
اب تو اس کی شادی دانش سے ہو گئی تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ دانش اسے طلاق دے، اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ دانش کو کبھی پتہ چلے کہ اس کی بیوی تو میری بھانجی ہے. میرا دانش سے ملنا جلنا بہت کم ہو گیا تھا. ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ اس کا ارادہ طلاق دینے کا پکا تھا، مگر اب اس کی بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، جھگڑا نہیں کرتی، گھر میں اب بہت سکون ہے. دانش کی بات پر مجھے بھی خوشی ہوئی تھی. میں نے اسے پچھلے دنوں گزرے واقعات پر کوئی بات نہیں کی، اور یوں میری بھانجی اپنے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگی. مگر میں آج بھی اپنی بہن سے اس بات پر ناراض ہوں کہ اس نے میری بھانجی کی شادی خفیہ طریقے سے کی، اور ایسے انسان سے جس کے پاس سوائے دولت کے کچھ نہیں تھا. آپ کو کیا لگتا ہے، مجھے اپنی بھانجی کی طلاق کروا دینی چاہیے تھی یا میں نے بالکل ٹھیک کیا؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا.